مدرسہ دارالعلوم قادریہ جیلانیہ فخر الاسلام سچل سرمست روڈ لطیف آباد میں تاجدار صداقت کانفرنس کا انعقاد صوفی رضا محمد عباسی کی زیر صدارت اور فقیر سید کامل شاہ جیلانی کی زیر سرپرستی کیا گیا۔ اس موقع پر رفیق شیخ نے نظامت کے فرائض سر انجام دیے۔ کانفرنس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر روشنی ڈالی گئی، جبکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں خوبصورت نعتوں کے نذرانے بھی پیش کیے گئے۔ کانفرنس میں داتا دربار لاہور کے خطیب علامہ مفتی رمضان سیالوی نے خصوصی بیان کیا اور محفل میں سما باندھا، جبکہ ابتدائی کلمات علامہ طلعت محمود آوان نے ادا کیے۔ اس موقع پر پروفیسر وہاب قادری، ڈسٹرکٹ پولیس امن کمیٹی کے چیئرمین عمران سہروردی، علامہ حسان الہی، علامہ فیاض الحسن چشتی، مولانا ضیاء و دیگر علماء مشائخ نے بڑی تعداد میں شرکت کی، جبکہ پروگرام کے آخر میں حیدرآباد چیمبر آف کامرس کے نائب صدر پیر الحاج گلشن الہی نے خصوصی شرکت کی اور دعا کروائی۔ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آج مدرسہ قادریہ جیلانیہ فخر الاسلام کے بانی و محتمم کامل حسین شاہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جن کی بدولت آج کی یہ تاجدار صداقت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہمارے شہر حیدرآباد کے علماء و مشائخ نے کثیر تعداد میں شرکت فرمائی، اور بالخصوص داتا دربار کے خطیب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب نے بڑے اپنے علمی انداز میں سیدنا ابو بکر صدیق کی شان کو بیان کیا۔ تو بس ضرورت اس وقت یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس محبت کے پیغام کو عام کیا جائے، کیونکہ انقلاب ہمیشہ اسلامی نظام سے آیا ہے، دلوں کو بدلنا ہے، لوگوں کو بدلنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں یہ زیادہ سے زیادہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے پیغام کو عام کرنا ہوگا۔ اور بالخصوص میں آج حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے آج کا یہ قیمتی وقت ہمارے ساتھ گزارا۔ اللہ رب العزت عزیر بھائی جو کہ اس چینل کے ڈائریکٹر ہیں اور دیگر جو بھی ان کے معاونین ہیں اور اس ٹیم کے ساتھ چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور بالخصوص میں اس آج کے پیغام میں جو ہے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے عزیر خان زئی صاحب بالخصوص حیدرآباد نیوز پر راہ دین کا ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، میں تمام ہی ناظرین صارفین سے اس بات پر جو ہے وہ ان کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ وہ اس راہ دین کے پیغام کو، جس میں کثیر تعداد میں علماء شریک ہوں گے اور شہر کے معزز لوگ اس پروگرام میں شرکت کریں گے، اس پروگرام میں بھی جو علماء کا پیغام ہے اسے سنیں، تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ دین کو سمجھنے کا اور دین کے قریب آنے کا موقع میسر آئے۔ السلام علیکم۔ یہ پروگرام جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انعقاد پذیر تھا، جس میں پاکستان کے نہ صرف پاکستان کے بلکہ میں سمجھتا ہوں دنیا کے نامور عالم دین محترم داتا صاحب داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالی مسجد کے امام محترم سیالوی صاحب تشریف لائے تھے، اور انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی ہے، جس سے لوگوں کے دلوں کو منور کر دیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور برکتیں عطا فرمائے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض و برکات سے اللہ میرے پورے ملک کو روشن فرما دے۔ کیونکہ دوستوں اور بزرگوں، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ایسے بدعقیدہ لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو اسلام میں نفاق پیدا کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ جو خلفائے راشدین ہیں، ان سب نے آقا نامدار صلی اللہ تعالی وسلم کی قرب میں زندگی گزاری، اور اللہ نے ان کو اس دنیا فانی سے رخصت ہونے کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا قرب عطا فرمایا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات بابرکات جو ہے وہ محور ہے اس بات کا کہ جو ان کے ساتھ لگ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے صدقے میں اس کو عروج عطا فرمایا۔ جس نے جتنی ان کی سے محبت اور عقیدت کا اظہار کیا، اللہ نے اس کو اتنی ہی بلندیاں عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، پوری امت محمدی کو عشق مصطفیٰ کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے شاہ صاحب اور دیگر لوگ جنہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ ایک عدد کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں جو ہے وہ لاہور سے بھی ایک عالم مشائخ اور حیدرآباد سمیت اقوامی بین الاقوامی علماء مشائخ نے شرکت کی ہے، اور
सैयद मोहम्मद रमज़ान सियालवी साहब का ख़ुसूसी खिताब था। और इस वक्त जो है शेर हैदराबाद समेत मशाइख उनमें इस वक्त अलहाज गुलशन लाही साहब, खालिद सत्तारी साहब, अल्लामा तनवीर साहब समेत दीगर उलमा मशाइख मौजूद है। इन सब का मेन मकसद जो है वो ये था कि आज जो इस वक्त मुल्क और मिल्लत के अंदर और बैनुल अक़वामी तौर पर जो ज़रूरत है उलमा मशाइख की, अवाम अहले सुन्नत की, पूरे आलम इस्लाम की क़ुव्वत को एक जगह खड़े होकर मुत्तहद होकर यूनिटी का जवाब देने की, तो आज इस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी उलमा मशाइख ने यही मैसेज दिया है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए, आलम इस्लाम के लिए, तमाम अहले सुन्नत व जमात का तबका इंशाअल्लाह ताला एक जगह पर खड़ा है और इंशाअल्लाह ताला किसी भी जगह पर अफवाज पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क के इस्लामी के किसी भी कलमा को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले के लिए अगर पाकिस्तान के मुसलमान की कलमा पढ़ने वाले की ज़रूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह ताला अहले सुन्नत व जमात के अकाबरीन ने भी पहले अपनी कुर्बानियाँ पेश की हैं और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला अपनी कुर्बानियाँ देकर मसलक के हक़ अहले सुन्नत व जमात और बिलखसूस पाकिस्तान और आलम इस्लाम के लिए अपनी कुर्बानियाँ इंशाअल्लाह मज़ीद पेश करेगा। बिलखसूस कश्मीर के लिए यहाँ पर दुआ की गई, अलहाज गुलशन लाही साहब ने भी ख़ुसूसी दुआ कराई। हम ये समझते हैं कि ये सिर्फ दुआ ही नहीं है बल्कि एक बच्चे की तमन्ना है, अगर ज़रूरत पड़ी दुआ के साथ दवा करने की तो अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ो के इंशाअल्लाह ताला यहाँ से दुआ भी करते जाएंगे, नारा तकबीर बुलंद करते हुए इंशाअल्लाह कश्मीर में दाखिल होंगे और मकबूजा कश्मीर को इंशाअल्लाह आज़ाद कश्मीर कहकर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे की तकमील इंशाअल्लाह पूरी करेंगे इंशाअल्लाह।